کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. ویل اکیڈیمیا میں ایک نیا سبجیکٹ ایمرج ہوا ہے جس کو ہم اسٹڈی اسکلس کے نام سے جانتے ہیں. یہ HEC نے متعارف کروایا ہے اور اس کو متعارف کروانے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے آپ باقی سبجیکٹس میں امپروو کر سکیں. ویل کمپیریٹیولی ایک نیا سبجیکٹ ہے اینڈ ناٹ مینی ٹیچرز آر فیملیئر ود دس ون. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی ڈیپتھ تک جائیں اور یہ ڈائسیکٹ کرنے کی کوشش کریں کہ اسٹڈی اسکلز جو ہے بنیادی طور پہ اس کا مقصد کیا ہے. آلرائٹ, so this is what we would be trying to seek out in this particular video. اگر آپ ڈیفینیشن پہ جائیں تو اسٹڈی اسکلز کے حوالے سے کوئی اس طرح کی ڈیفینیشن نہیں ہے جو اسٹیٹک ہو اور جس کو آپ کہیں کہ دس از اٹ. پر بنیادی طور پہ اگر اس کو ہم سم اپ کریں یا میں اپنا پرسنل اوپینین اس کے اوپر دوں تو میں کہوں گا کہ اٹس دا سائنس آف گیٹنگ گڈ گریڈس. اس کے ذریعے سے آپ بہتر گریڈ کر سکتے ہیں, نہ صرف اس سبجیکٹ میں بلکہ باقی سبجیکٹ میں بھی, کیونکہ اسٹڈی اسکلس کا بنیادی طور پہ مقصد یہ ہے کہ آپ کو ایک 360 ڈگری ویو دے چیزوں کا, کہ عام طور پہ آپ کو اکیڈیمیا میں کس طرح سے آپریٹ کرنا چاہیے, اور نہ صرف اکیڈیمیا میں, اکیڈیمیا کے باہر بھی. ایون جب آپ اکیڈیمیا کے تھریش ہولڈ کو کراس بھی کر جاتے ہیں, جب آپ اس سے باہر بھی آ جاتے ہیں, تب آپ کو دنیا کو فیس کرنا ہے. اس حوالے سے بھی جو اسکلز ہیں دے آر ریئلی ہیلپ فل. کس طرح سے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اب دیکھیں, جس طرح سے میں نے آپ کے ساتھ یہ اپنی ذاتی ڈیفینیشن شیئر کی ہے کہ دس از دا سائنس آف گیٹنگ گڈ گریڈس. تو جو اسٹڈی ہے, اسٹڈی نہ صرف آپ اکیڈیمیا میں کرتے ہو بطور اسٹوڈنٹ کرتے ہو بلکہ تھرو آؤٹ لائف کرتے ہو. تو اگر میں گریڈس کی بات کروں گا تو گریڈس جو ہیں وہ صرف ایکیڈیمک ریئلم تک محدود نہیں ہوں گے, بلکہ ریئل لائف میں بھی جب آپ چیلنجز سے گزریں گے تو اسٹڈی اسکلس کے حوالے سے کچھ ایسی چیزیں جن کے ساتھ آپ ڈیل کریں گے, کیونکہ ایون آفٹر یور ایکیڈیمک لائف جو اسٹڈی ہے وہ کنٹینیو کرتی ہے. تو ون وے اور دی ادر آپ کو اس سے کسی نہ کسی طرح انٹریکٹ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, تو اسٹڈی اسکلز جس طرح سے میں نے آپ کو کہا ہے کہ اس سے آپ بہتر گریڈس جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ آپ کو آئیڈیا دیتا ہے کہ آپ نے کس طرح سے ایک ایکیڈیمک ورلڈ میں اپنی چھاپ چھوڑنی ہے. اب دیکھیں, بے تحاشا اس طرح کی چیزیں ہیں جن سے ہم اویئر تو ہیں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی, لیکن ہم ان پہ کام نہیں کرتے ہیں. فار ایگزامپل, آپ کو نہیں پتہ کہ آپ نے کس طرح سے اپنی لسننگ اسکلز پہ کام کرنا ہے, اپنی اسپیکنگ اسکلز پہ کام کرنا ہے, اور اگر آپ کی لسننگ اچھی نہیں ہے تو آپ کی اسپیکنگ آٹومیٹکلی اچھی نہیں ہو سکتی. آلرائٹ, اگر آپ نے اسپیکنگ اچھی کرنی ہے تو آپ کو لسننگ اچھی کرنی پڑے گی. یہ دو چیزیں ہو گئی, لسننگ اسکلز, اسپیکنگ اسکلز, ریڈنگ اسکلز, رائٹنگ اسکلز. یہ 4 اسکلز ہیں جو بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں اور جس کے اوپر توجہ نہیں دی جاتی. لوگ گریجویشن تو مکمل کر لیتے ہیں لیکن ان کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ کس طرح سے ان اسکلس کو ڈیولپ کرنا ہے. اور آج کل تو ہر کوئی 4 آؤٹ آف 4 GPA لے کے بیٹھا ہوتا ہے. تو جو مین چیز جو میٹر کرتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے اسکلز جو ہیں وہ ڈیولپڈ ہیں یا نہیں ہیں, آپ نے اپنے اسکلز کے اوپر کام کیا ہے یا نہیں کیا, کہ آپ کو ان 4 اسکلز کے اوپر مہارت حاصل ہے یا نہیں ہے, کہ آپ کی لسننگ, اسپیکنگ, ریڈنگ, رائٹنگ اچھی ہے یا نہیں ہے. جب آپ اپنے ایکیڈیمک کریئر سے مکمل طور پہ نکل جاتے ہیں یا آگے پریکٹیکل لائف کی جانب بڑھتے ہیں, تب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو ان سکلز کی زیادہ ضرورت ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ نے کچھ سبجیکٹس ایسے اسٹڈی کیے ہیں اور جن کی ریئل لائف کے ساتھ کوئی ریلیونس نہ ہو, لیکن یہ ایسے سکلز ہیں کہ تھرو آؤٹ یور لائف یہ میٹر کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بے تحاشا اس طرح کے لوگ ہیں جو ایون گریجویشن کے بعد بھی جو ہے وہ کریش کورسز کر رہے ہوتے ہیں, ادھر ادھر اسپوکن انگلش کے حوالے سے کر رہے ہوتے ہیں, وہ آئلٹس کے حوالے سے کر رہے ہوتے ہیں, اور دیگر اس طرح کے وہ کریش کورسز میں انرولڈ ہوتے ہیں تاکہ ان کے سرٹن اسکلز ڈیولپ ہوں جن کو اپنے پروفیشنل لائف میں استعمال کر سکیں. لیکن ٹرسٹ می, اگر آپ اسٹڈی اسکلز پہ کام کرنا شروع کرتے ہیں اینڈ یو لکی دیٹ دس سبجیکٹ از دیئر فار یو ٹو بی ٹاٹ, تو اگر آپ اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کی انڈرسٹینڈنگ بہتر ہوگی ایکیڈیمیا میں آپریٹ کرنے کے حوالے سے. آلرائٹ,
لسننگ سکلز جو ہیں یہ بہت زیادہ ضروری ہیں، اور لائف کے ہر مرحلے میں لسننگ سکلز جو ہیں یہ آپ کو فائدہ پہنچائیں گے۔ اگر آپ کی لسننگ اچھی نہیں ہے، if you're not a good listener, then you might have to pay a huge price for it، کیونکہ when you're not listening to someone properly and the way you're supposed to, the person might not develop this connection with you. All right? جب آپ کسی کو جب آپ کسی کو اپنا ایئر لینڈ کرتے ہو اور آپ کو اس کو غور سے سنتے ہو، تب ایک شخص کا جو ہے آپ کے ساتھ بہتر کنیکشن جو ہے ڈیولپ ہوتا ہے۔ لیٹس سے آپ کسی جاب انٹرویو کے لیے گئے ہیں، اور جو آپ کو انٹرویو کر رہا ہے پینل، آپ ان کی باتوں کو غور سے نہیں سن رہے، یو آر جمپنگ دا گن، آپ بہت جلدی سے آنسر کرنے کی کوشش کر رہے ہو، آپ ان کا کویشچن ہی مکمل طور پہ جو ہے رجسٹر کر رہے ہو، دیٹس گonna بی پرابلمیٹک فار یو۔ آل رائٹ؟ اور لسننگ خالی جو ہے بات سننے کا نام نہیں ہے، لسننگ کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت زیادہ چیزیں ایسوسیٹڈ ہوتی ہیں۔ فار ایگزامپل، کیا آپ آئی کانٹیکٹ مینٹین کر رہے ہیں، کیا آپ ہینڈ جیسچرز کا استعمال کر رہے ہیں، کہ آپ نوٹ کر رہے ہیں تاکہ جو سامنے آپ کا شخص جو بات کر رہا ہے اس کو اس چیز کا آئیڈیا ہو کہ دس پرسن از لسننگ ٹو می۔ ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اور بے تحاشا ایسے موقع ہیں، فار ایگزامپل اگر جو پیشنٹ ہے ایک، وہ سرجری کے لیے جا رہا ہے اور وہ بہت زیادہ نروس ہے، پریشان ہے، تو اگر اس کو ڈاکٹر کہہ دیتا ہے کہ I understand that you're afraid, you're scared of the surgery, but I assure you that I'm with you, all right. تو اگر آپ کسی کو یہ شو کرتے ہو کہ آپ ان کی بات سن رہے ہو، تو آٹومیٹکلی ایک ٹرسٹ لیول ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو بے شک کس لائف کے کسی بھی میدان میں ہو، ایون اف یو لسننگ ٹو یور بیسٹ فرینڈ، اور آپ اس پہ توجہ دے رہے ہو، تو اس سے آپ کا جو بانڈ ہے وہ بہتر ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی ورک پلیس پہ کسی کولیگ کے ساتھ کوئی چیز ڈسکس کر رہے ہو، یا کسی میٹنگ میں کوئی پرپوزل دے رہے ہو، تو اگر آپ بات سن رہے ہو تو ہی آپ ڈلیور کر سکتے ہو، تو ہی آپ اپنے پوائنٹس جو ہے ان کی ایڈیشن کر سکتے ہو۔ آل رائٹ؟ اور لسننگ جو ہے ڈائریکٹلی کنیکٹڈ اسپیکنگ کے ساتھ۔ The reason why so many people struggle when it comes to speaking in the English language is because they don't develop their skills. They're not great at listening. تو اگر آپ لسننگ نہیں کرو گے تو ظاہر ہے یہ ڈائریکٹلی امپیکٹ کرے گا آپ کی اسپیکنگ کو۔ اسپیکنگ آپ نے کس طرح سے کرنی ہے، آپ نے آئی کانٹیکٹ کس طرح سے مینٹین کرنا ہے، لارجر آڈینس کے ساتھ کس طرح سے بات کرنی ہے، پبلک ڈیلنگ آپ نے کس طرح سے کرنی ہے، نیگوشیشن جو ہے آپ نے کس طرح سے کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے وربل اور نان وربل کمیونیکیشن کو کس طرح سے اکٹھے لے کے چلنا ہے، کس طرح سے ان میں ہارمونی کریٹ کرنی ہے، کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے ماتحت ہیں۔ اور جب آپ بات کرتے ہیں ریڈنگ کی، تو ریڈنگ میں بہت زیادہ آپ فلاٹ ٹیکٹکس استعمال کرتے ہیں۔ اول تو آپ کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ آپ نے کس طرح سے پراپرلی ریڈ کرنا ہے چیزوں کو، اور جب آپ پراپرلی ریڈ نہیں کرتے ہو تب ایگزام میں آپ پرفارم نہیں کر پاتے ہو۔ ٹھیک ہے، تو اسٹڈی اسکلز میں ریڈنگ پہ بھی فوکس ہوتا ہے، اور رائٹ، کہ آپ کس طرح سے ایک بہتر ریڈنگ جو ہے وہ کر سکتے ہو، اور رائٹ، اسکیمنگ، اسکیننگ، ڈیڈکشنز، یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ لگ جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ رائٹنگ ایک بہت اہم اسکل ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ لائف کے ہر پوائنٹ پہ آپ کو کسی نہ کسی پیپر ورک سے جو ہے وہ جونچنا پڑتا ہے۔ تو جتنا جلدی آپ اپنے رائٹنگ سکلز کے اوپر ورکنگ کریں گے اتنا زیادہ آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ سو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ رائٹنگ سکلز جو ہے وہ بہت زیادہ اہم ہوتے ہیں، اور بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ اسپائر کر رہے ہوتے ہیں CSS کے لیے، تو اس میں رائٹنگ سکلز جو ہے وہ سب سے پہلے آتے ہیں اگر آپ نے ریٹن جو ہے وہ کوالیفائی کرنا ہے۔ تو رائٹنگ سکلز جو ہے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے کہ کس طرح سے آپ نے آئیڈیاز کو فارمولیٹ کرنا ہے، کس طرح سے برین اسٹارمنگ کرنی ہے، کس طرح سے آپ نے اپنے آئیڈیاز کو جو ہے وہ ایک کاغذ کے اوپر پروجیکٹ کرنا ہے اپنے دماغ سے۔ ٹھیک ہے، کس طرح سے آپ نے تھیسس اسٹیٹمنٹ فارمولیٹ کرنی ہے، کس طرح سے آپ نے ارینجمنٹ کرنی ہے آئیڈیاز کی، پیراگرافس کی، کس طرح سے آپ نے ہارمونی کریٹ کرنی ہے ان میں، کس طرح سے آپ نے ایک کوشش کرنی ہے کہ ان میں کوہیژن ہو، ان میں کوہیرنس ہو۔ ٹھیک ہے، آپ نے ایک ہی تھاٹ سے ان کو کس طرح سے بائنڈ کرنا ہے ڈپینڈنگ آن دا سبجیکٹ۔ اور
اس سب کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں یونیورسٹی لائف میں. آپ نے کس طرح سے سکسیزفل ہونا ہے, کس طرح سے آپ نے سیمیسٹر سسٹم میں سروائیو کرنا ہے, کیونکہ سیمیسٹر سسٹم میں یو ہیو ٹو بی آن یور ٹوز آل دا ٹائم, کیونکہ یو ہیو ٹو گو تھرو اے لاٹ. ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو آپ نے بہت کم وقت میں کرنی ہوتی ہیں, اس لیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے اپنے ڈیڈ لائنس کس طرح سے میٹ کرنی ہے, آپ نے اسائنمنٹس کے لیے خود کو کس طرح سے پریپیئر کرنا ہے, آپ نے جو ہے لائبریری کا استعمال کس طرح سے کرنا ہے. اور نہ صرف لائبریری, آپ کو یونیورسٹی کی جانب سے بے تحاشا سورسز ملتے ہیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے ان ریسورسز کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے, ان سے کس طرح سے آپ نے فائدہ اٹھانا ہے. آپ نے انٹرنیٹ پہ سرچ کس طرح سے کرنا ہے, ٹھیک ہے, آپ نے آئیڈیاز کس طرح سے فارمولیٹ کرنے ہیں, آپ نے کریٹیکل تھنکنگ کو استعمال کرتے ہوئے کس طرح سے اپنے جو ایکیڈیمک گینز ہیں ان کو فردر کرنا ہے, آپ نے کمپریہینڈ کس طرح سے کرنا ہے چیزوں کو, ٹھیک ہے, اور آپ نے کس طرح سے بہتر طور پہ پریزنٹیشنز, اسائنمنٹس, کوئزز, ایگزامس کو اٹیمپٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے. آپ کا رائٹنگ سٹائل جو ہے کس طرح سے امپروو ہو سکتا ہے, اور کس طرح سے تمام تر چیزیں جو ڈائریکٹلی جو ہے امپیکٹ کر رہی ہیں آپ کی پرسنالٹی کو, آپ نے کس طرح سے ان میں بہتری حاصل کرنی ہے, کس طرح سے آپ نے اپنے اسکلس کو ہون کرنا ہے. یہ ساری چیزیں ہم اسٹڈی اسکلس میں سیکھیں گے. آلرائٹ, سو اٹس اے ویری امپورٹنٹ سبجیکٹ اینڈ آئی بلیو دیٹ اٹ وڈ ٹیک یو اے لانگ وے اف یو بلیو ان اٹ. یہ وہ ساری چیزوں کے اوپر بات کرتا ہے یہ سبجیکٹ جن کے اوپر آپ کو کام کرنے کی ضرورت ہے سونر اور لیٹر. بٹ الاس وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ دس. جب ہم گریجویٹ ہو جاتے ہیں تب جا کے ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہمیں ان چیزوں پہ کام کرنا چاہیے تھا. یہی چیزیں جو ہے یہ میٹر کرتی ہیں, اور آپ دیکھیں گے کہ آنے والے وقتوں میں جب آپ اپنی ایکیڈیمک لائف سے باہر آ جائیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ ان چیزوں پہ کام کرنا کتنا زیادہ ضروری تھا. لیکن اٹس نیور ٹو لیٹ. ابھی جو ہے اس پہ کام کرنا شروع کر دیں, اور اس سبجیکٹ کے ساتھ جو ہے نا آپ ایک ایسوسیشن ڈیولپ کریں, اینڈ ان شاء اللہ یو ول فیل اے ورلڈ آف ڈفرینس سون انف. آلرائٹ, so this was an introductory lecture on study skills. So if there's something that's bothering you, do let me know, alright, so that I could make another video. And of course I would be making videos on study skills and more about it. I would be breaking down these skills and I would be telling you as to how you could deal with them. Alright, so this is it for today. If you like the video, please subscribe and share. Thanks a lot.